السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو آ چکی ہے قسط نمبر 2، جو کہ بندہ مر چکا تھا، اس کو اپنے سارے گناہ یاد آ چکے تھے۔ تو کچھ ادھر ادھر سارے اس کے خون مرنے کی اطلاع دے رہے تھے، تو مرنے کی اطلاع دے رہے تھے، اور کچھ عورتیں تھیں جو اس کی لاش کے اوپر دھارے مار مار کر روئی تھی، جس سے اس کی روح کو بہت تکلیف پہنچ رہی تھی۔ یہ لاش کی طرح پر اس کی نظریں بہت وسیع ہو گئی تھی، یہ ہر چیز دیکھ پا رہا تھا، سن پا رہا تھا، یہ دیکھ رہا تھا کہ گھر میں مہمانوں کا آنا جانا بڑھنے لگا۔ کچھ لوگ اس کی مرحوم کی اچھائی کہہ رہے تھے کہ مرحوم بڑا اچھا ہے، کچھ لوگ دور کھڑے میری برائی کر رہے تھے، جس کی وجہ سے میری روح کو بڑی تکلیف پہنچ رہی تھی۔ تو اتنے میں نے اپنے نام کا مسجد میں اعلان سنا، اور بڑا حیران ہوا کہ جب میں زندہ تھا تو میرا نام لینے سے پہلے میرا عہدہ، میرا مرتبہ، میرا مقام، ہر چیز کہا جاتا تھا۔ آج تو صرف انہوں نے کہا جی فلاں بنت فلاں آج اس دنیا سے کوچ کرے گئے ہیں، آج دنیا سے وفات پا گئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اتنے میں پھر کیا ہوا کہ جی دوسرے اعلان ہوتے رہی۔ اتنے میں میرے پاس ایک فرشتہ ہو رہا ہے، اور مجھے آگے کہنے لگا کہ اے ابن آدم، تو نے جو آج تک مال جمع کیا ہے آج وہ کہاں ہے؟ تو نے اب تک جو مال جمع کیا ہے آج وہ کہاں ہے؟ تو اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جی تو ساری زندگی دولت کے چکر میں غافل رہتا رہا، لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا رہا، آج وہ تیرے کسی کام نہیں گئی۔ تو اس کو پتا تھا کہ جی اگر اچھا مال ہوں گے تو قبر میں اچھا معاملات ہوگا، برے ہوں گے تو برا معاملات ہوگا۔ تو بھائی اس کو لے گئے وہ قبر میں، قبرستان کس کا جنازہ اٹھایا گیا، قبرستان لے گئے وہ۔ پھر اس سے پہلے قبرستان لینے جانے سے پہلے جب اس کے بعد وہ فرشتہ ہو کے چلا گیا، جب وہ فرشتہ ہو کے چلا گیا تو اس کو بھی غسل دینے کے لیے اندر لے آیا جا گیا، اور یہ کہتا ہے کہ جب غسل دینے والا مجھے جہاں جہاں پکڑتا تھا، جہاں جہاں مجھے ہاتھ لگاتا تھا، اور مجھے اتنا شدید درد ہوتا تھا جس کا کوئی حساب نہیں ہے، میں چیختا تھا، چلاتا تھا، پر میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، ان کو کچھ نہیں بول سکتا تھا کہ یار میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو سب اس بات تھوڑی دیر ہی گزری تھی، غسل دینے کے بعد سارے اپنے اپنے باتوں میں لگ گئے۔ تو میں اپنے اندر یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی کلمہ پڑھ دو جس سے میری روح کو سکون ملے، کوئی ایسی الفاظ پڑھو، کوئی قرآن آیت پڑھو جس سے میری دل کو سکون ملے، پر کوئی سن نہیں رہا تھا میری۔ تو یہ ہوا کہ روحوں میں شمار ہو گئی، چلی گئی وہاں پہ لوگوں کی دعائیں، سکون، روح میری یہاں سے چلے گئی، روحوں میں چلی گئی جہاں لوگوں کی دعائیں ان کی روح کو سکون پہنچتے ہیں، پر میرے لیے تو کوئی تھا ہی نہیں دعائیں دینے والا۔ اور پھر ایک شخص آ کر اس کو کہنے لگتا ہے کہ جی جنازہ اٹھانے کا وقت ہو چکا ہے اور سب انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ سنتے ہی میرے گھر والے نے میری چارپائی کو چپک گئے اور زور سے رونے لگے، اور میں جو تھا وہ ان کو دیکھنے لگا کہ یہ رو رہے ہیں، میرے لیے رو رہے ہیں، کل کچھ بھی نہیں تھا میرے لیے ان کے پاس۔ انہوں نے میرا جنازہ اٹھایا اور قبرستان کی طرف لے جانے لگے۔ میرا جنازہ سفر میں ہی تھا کہ اتنے میں تیسرا فرشتہ میرے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ اے ابن ما، تم ایک لمبے سفر پر جا رہے ہو، کسی سفر کی طرف رواں دواں ہو یا جا رہے ہو، یہ سفر پہلی بار کر رہے ہو، اور سفر کے اختتام پر تمہیں ایک چھوٹے اور تنہا مقام میں رکھا جائے گا۔ قبر کا عذاب جو کہ آپ سن رہے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی یہ زندگی فانی ہے، اس کے بعد اس کی جو اگلی زندگی ہے وہی تو اصل زندگی ہے۔ تو اللہ پر یقین رکھیں، اللہ پر ایمان لائیں۔ تو اسی طرح سے حاضر ہوں گے کل آپ کی خدمت میں اس کا اگلا پارٹ لے کر۔